بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم نے اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کے 2 سبق شارٹ سلیبس کے ساتھ ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم نے اسلامیات لازمی کا 3 سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کیسے تھے ہمارے لیے، آپ کی زندگی کا طریقہ کیا تھا، لوگوں کے ساتھ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ رحمت للعالمین، ٹھیک ہے۔ رحمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیار، محبت، ہمدردی اور غم گساری کے۔ عالمی یہ عالم کی جمع ہے جس کے معنی ہے تمام جہانوں کے لیے، یعنی کہ اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوت مخصوص تھی کسی ایک بستی کی طرف، کسی ایک قوم کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے پوری انسانیت کے لیے، پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں غیر مسلم ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے ہر انسان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آج ہم نے اس کے اندر 2 چیزیں پڑھی، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسے رحمت تھے، اور دوسرا کافروں کے لیے کیسے آپ رحمت تھے۔ سبق کا عنوان ہے اسوہ، کہ آپ کی زندگی ہر کام کے اندر ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر رہتی تھی۔ آپ کی تعلیمات نہایت سادہ اور قابل عمل ہیں۔ آپ اپنے مقروض صحابہ کا قرضہ اپنی جیب سے ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت تھے، امت کی فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بوقت ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ اور نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو پابند کیا ہے کہ جب وہ فردی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز کو ہلکا کر دیتے، تاکہ اس کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو تکلیف نہ ہو، وہ پریشانی میں نہ آئے۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال تھا۔ بے شمار واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ چھوڑا ہے، اپنے نواسوں کو اٹھایا ہے، پھر اٹھانے کے بعد پھر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ شروع کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسند عمل ہوتا تھا، تو آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ میری امت کے اوپر مشکل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آتے تو آپ نے ان کے پاس مسواک دیکھی، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مسواک لے کے اپنے دانتوں سے چبا کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یعنی کہ اتنا پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہ اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، بھاری نہ ہوتا، ان کے لیے دشوار نہ ہوتا، تو میں ان کو حکم دیتا کہ یہ ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کریں۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند عمل تھا، لیکن اپنی امت کے لیے مشکل سمجھا کہ یہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر نماز کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ہے کہ کافروں کے لیے، انسان مسلمان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی رحم، لیکن کافروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحم؟ پہلی قوموں کے اوپر کبھی اللہ کی ذات نے طوفان بھیجا ان پر، کبھی کسی قوم کی اللہ نے شکل مسخ کر دی، کسی کو اللہ کی ذات نے زمین سے اٹھایا آسمان پہ لے گئے، پھر آسمان سے نیچے دے مارا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کافروں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
ان لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اور اللہ کی ذات نے پھر کیا کہا قرآن کے اندر؟ کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یعنی کہ آپ کا وجود کافروں کے لیے بھی، آپ کی ذات کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کی ذات نے کہا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر بے شمار صحابہ نے کہا کیا مشرکین کے لیے بد دعا کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بد دعا کی۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ میں رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے، پورے جہانوں کے لیے اللہ کی ذات نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو تیسرے سبق کا آج ہم نے آغاز کیا ہے رحمت للعالمین۔ رحمت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیار، محبت، ٹھیک ہے۔ عالمین یہ عالم کی جگہ ہے، تمام جمع ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے اندر آج ہم نے دو چیزوں کے اندر پڑھا ہے، امت کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے رحمت۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔